کراچی میں ٹریفک حادثات کا اصل ذمہ دار کون ہے؟ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں، کیونکہ آج ہم بات کرنے والے ہیں جناب کراچی میں ہونے والے واقعات جو کہ ٹینکر مافیا کی طرف سے یا پھر مختلف جتنی بھی ٹریفک ہے اس ٹائم پہ وہ کیا نقصانات کر رہی ہے، پیدل چلنے والے ہوں یا پھر جتنے بھی کراچی کی عوام ہے ان کو کن کن مشکلات کا سامنا ہے، کن کن لوگوں نے اپنے لوگ اٹھا کے قبر میں دفن کیے ہیں۔ اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو اس ویڈیو کو چھوڑ کے ہمیشہ کی طرح آپ جا سکتے ہیں۔ اگر آپ کے اندر ایک انسانوں والا دل ہے اور انسانیت کے لیے آپ اچھا سوچتے ہیں یا پھر آپ نے کافی اس طرح کے واقعات رونما ہوتے ہوئے دیکھے ہیں روڈز پر، آپ کے اندر کوئی اچھا سا دل ہے تو آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور دیکھیں کہ کون سے معاملات کہاں پر جا کے ٹھیک کرنے اور کس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان معاملات کو وہ ٹھیک طرح سے سر انجام دے، اور کیا ہو رہا ہے ٹریفک کے ساتھ، کون ذمہ دار ہے اس کا۔ گزشتہ چند ہفتوں سے جو ہے کراچی میں ٹریفک حادثات کے متعدد واقعات رونما ہو رہے ہیں اور جہاں بہت سارے افراد تیز رفتار ڈمپر، ٹرک اور واٹر ٹینکر کی زد میں آ جاتے ہیں۔ ایسے میں عوام میں جو غم و غصہ پایا جاتا ہے حیران کن نہیں ہے، کیونکہ جس کا اظہار انہوں نے کچھ ہیوی ٹریفک کو نظر آتش کر کے بھی کیا ہوا اس ٹائم پہ۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے عوام جو ہے غصے میں آ جاتی ہے اور ٹرکوں کو آگ لگا دیتی ہے۔ کچھ بھی ہوتا ہے یہ کہ عوام وہ فیصلہ کرنا چاہتی ہے، چاہے وہ لوٹ مار کے حوالے سے ہو یا پھر ٹریفک کے حادثات ہوں۔ اگر قانونی معاملات کی طرف دیکھیں تو یہ ہرگز بھی قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، تو پھر کون کہاں پر غلطی کر رہا ہوتا ہے۔ 1985 میں ناظم آباد میں بشرا زیدی کے حادثے سے لے کر چند ماہ قبل کار ساز روڈ پر عمران عارف اور ان کی بیٹی آمنہ عارف کے المناک اموات کی کراچی میں ٹریفک حادثات کی فہرست بہت طویل ہے۔ جو لوگ ان حادثات میں زندہ بچ گئے وہ عمر بھر کی معذوری یا ذہنی صحت کے مسائل کا شکار بھی ہوتے ہیں، اور بڑھتے ہوئے عوامی دباؤ کے پیش نظر حکومت نے روڈ چیکنگ کمیٹی بنائی ہے جو گاڑیوں کی فٹنس کی جانچ پڑتال کرے گی اور سڑکوں کو مجموعی تحفظ کی صورتحال پر نظر بھی رکھے گی۔ یہ بھی حکومت کی طرف سے اقدامات اٹھائے گئے ہیں۔ دوسری طرف جو ہے ٹریفک مینجمنٹ شہری حکومت کی ذمہ داری ہے، اور شہر میں گاڑیوں کی آمد و رفت کو منظم کرنے کے لیے جو مال برادر گاڑیوں کو ریگولیٹ کرنا، ٹریفک جرائم کے ارتکاب کے خلاف قانونی کارروائی کی ذمہ داری بھی ٹریفک پولیس کی ہے۔ وہ پولیس کی اعلیٰ کمان اور متعلقہ صوبائی ڈپارٹمنٹ کو جواب دہ بھی ہوتے ہیں۔ عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ٹریفک پولیس اہلکار جو ہے سنیپ چیکنگ وغیرہ کی لاپرواہی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ موٹر سائیکلوں اور رکشوں، چھوٹی گاڑیوں اور پک اپ گاڑیوں اور ہیوی ٹریفک وغیرہ کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ اپنے اعلیٰ حکام کو مطمئن کرنے کے لیے نامکمل کاغذات پر چلان کر دیتے ہیں اور گاڑیوں کی عموماً ٹریفک کے قوانین کو کسی خاطر بھی نہیں لاتے۔ زیادہ تر ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو بے مقصد جو ہے سائرن کا استعمال کرتے ہیں اور ٹریفک پولیس اہلکار جو ہے انہیں جانے دیتے ہیں، جبکہ کم عمر اور غیر لائسنس یافتہ مگر امیر خاندانوں کے بچوں کو روکا نہیں جاتا۔ تیز رفتاری سے اپنی لگژری گاڑیاں چلا رہے ہوتے ہیں۔ کالے شیشے والی گاڑیوں کا بھی یہی معاملہ ہوتا ہے، بنا نمبر پلیٹ کے گاڑیوں کو بھی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ معروف شاہراہوں پر اکثر گاڑیاں اور موٹر سائیکل مخالف سمت سے تیز رفتار سے گزرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ تیز رفتار گاڑیوں سے ٹکرانے کے بعد قانون کی پاسداری کرنے والے ڈرائیور کی ایک نہیں چلتی ہے۔ سڑکوں پر کیے جانے والے مباحثوں میں اکثر جیت اسی کی ہوتی ہے جس کی آواز زیادہ بلند ہوتی ہے یا جو زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ پل اور اوور پاسز کے نیچے عوامی مقامات رکشہ سٹینڈ میں تبدیل ہو چکے ہیں اور ایسی گاڑیاں اکثر ٹین ایجز چلاتے ہوئے نظر آتے ہیں جو قوانین کا خیال بالکل بھی نہیں رکھتے۔ اسی اثنا میں میئر کراچی کو حال ہی میں شکایت کرتے ہوئے دیکھنا مضحکہ خیز تھا۔ میونسپل پارٹی عوامی مقامات پر اور مختص شاہراہوں کے تحفظ کی ذمہ دار ہے، اور لیکن ہم شاہراہوں کے کناروں پر پیدل چلنے والوں کے لیے فٹ پاتھ تک بھی نہیں ہوتی ہے اور ان پر غیر قانونی پتھارے وغیرہ لگا دیے جاتے ہیں۔ ایسے میں پیدل چلنے والوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ بچوں اور والدین کو چلتی ہوئی گاڑیوں کے درمیان احتیاط سے اپنا راستہ بنانا پڑتا ہے تاکہ وہ صدر یا دیگر مصروف علاقوں میں واقع اسکولوں تک پہنچ سکیں، اور سڑکوں کو وسعت دینے کے منصوبوں کی وجہ سے گاڑیوں کے راستے کو تو وسعت ملی ہے لیکن فٹ پاتھ تنگ ہوتی جا رہی ہے۔ BRT ریڈ لائن پروجیکٹ کی تعمیر نے کئی مقامات پر راہ گیروں کے لیے مختص راستے کو بھی تباہ کیا۔ چند علاقوں میں جیسے DHA میں تو سڑک کنارے پیدل چلنے والوں کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں بنایا گیا۔ DHA کو کلفٹن سے جوڑنے والے خیابان شاہین اس کی مثال ہے، اور اس کے علاوہ اور گاڑیوں کو آمد و رفت کے لیے استعمال نہیں کرنے والے افراد کا سفر بھی محال ہو چکا ہے۔ سڑکوں پر مشتعل رویہ یہ بہت عام ہے۔ لوگ تیز رفتار گاڑیوں کا پیچھا کرتے ہیں، سرے راہ گاڑیوں کو روک کر جھگڑا کرتے ہیں، ٹریفک لائٹس کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی اور ان ڈرائیورز کو ہراساں کیا جاتا ہے جو اسٹاپ سائرن پر ٹریفک قوانین کی پاسداری کر راہ گیروں کو خوف زدہ کیا جاتا ہے، جبکہ فٹ پاتھ پر پارکنگ جیسے مناظر اس شہر کا معمول بن چکے ہیں۔ موٹر سائیکل سوار بھی کوتاہی کے مرتکب ہیں، زیادہ تر انڈیکیٹر دیے بغیر ہی تیز رفتاری سے لین تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بہت زیادہ افراد سوار کر کے موٹر سائیکل چلاتے ہیں، ہیلمٹ نہیں پہنتے اور موٹر سائیکل روکے بغیر موبائل فون کا استعمال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مال برادر گاڑیوں اور ڈرائیورز کے موٹر سائیکل سواروں سے اگر گفتگو کریں تو آشکار ہوگا کہ ان میں سے زیادہ تر کو تو ٹریفک کے قوانین اور ضوابط ہی نہیں معلوم، تو سرکاری عمل سے گزر کر ڈرائیونگ لائسنس کے حصول کو بھی غیر ضروری سمجھا جاتا ہے۔ ٹریفک پولیس اہلکار ایسے لوگوں کو روکتے ہیں تو وہ بخوبی واقف ہوتے ہیں کہ ان اہلکاروں کے ساتھ معاملات کیسے طے کرنے ہوتے ہیں۔ ہیوی
ہیوی ٹریفک کی ڈرائیونگ یا لگژری SUV کے مالکان تیز رفتار ڈرائیونگ پر یقین رکھتے ہیں اور ان کی گاڑیاں قابو سے باہر ہو جائیں تو سڑکوں پر سنگین زخموں یا اموات کا باعث بنتی ہیں۔ لگژری گاڑیوں کی پشت پر سوار گارڈز ٹریفک کے قوانین کی پامالی کرنے والے ڈرائیورز کو پوچھ گچھ سے بچا لیتے ہیں۔ یہ انتہائی خراب صورتحال ہے جس کے لیے فوری مؤثر اقدامات کی ضرورت ہے اور اس حوالے سے نام نہاد کمیٹی کا قیام زیادہ کارآمد ثابت نہیں ہوگا۔ اسٹیک ہولڈر باشمول رہائشیوں، دکانداروں، اپنے بچوں کو اسکول لے جانے والے والدین یا روزانہ سڑکوں پر خوفناک حالات کا سامنا کرنے والے تمام عام شہریوں کو حل تلاش کرنے کے عمل سے حصہ لینا چاہیے۔ تمام کراچی کی عوام، پورے پاکستان کی عوام اس طرح کے حادثات کو ڈیلی کی سطح پہ نہیں برداشت کر سکتے۔ مرتی بھی عوام ہے اور مارنے والی بھی عوام ہے۔ کوئی نہ کوئی ان کو ترتیب دے دینی چاہیے تاکہ یہ رولز کو فالو کریں اور انسانی زندگیوں کا بچاؤ کیا جا سکے۔ اگر آج کی آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو جاتے جاتے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔